ماشاءاللہ پرمغز گفتگو بھی ہوئی ہے اور فکر انگیز بھی. تمام مقررین نے آج کی اس نشست کے حوالے سے دل کی باتیں کی ہیں اور تمام حاضرین کے در دل پر دستک دی ہے. مجھے اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ آج کی نشست ہماری جماعت کا جو رخ بن چکا ہے نا جلسائی، اس سے ذرا ہٹ کر ہے، اور ایسی نشستوں کی بہت ضرورت ہے. پہلے کبھی یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ کسی وہابی کے عام بندے سے بھی بحث نہیں کرنا، یہ مولویوں کو چپ کرا دیتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہمارے علماء کرام باقاعدہ اپنی مساجد میں درس کا اہتمام کیا کرتے تھے. فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد باقاعدہ سبکن قرآن مجید کا درس ہوتا تھا، مسائل کی تفہیم ہوتی تھی، نماز کے طریقے سکھلائے جاتے تھے. اور آج جو ہمارے جلسوں کی صورت حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں آج فلاں نے 2 آیتیں پڑھی تھی، وہ بھی بھلے غلط پڑھی ہوں، حیرانی کا اظہار کرتے ہیں. تو ایسے جلسائی ماحول میں ایسی نشست جس میں دل کے ساتھ سب لوگ آئے ہوئے ہیں، اور میں اس لحاظ سے بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ تنظیم ہے جس کے لیے واقعتاً ہم نے الفاظ نہیں، حقیقتاً واقعتاً ہم نے اپنی جوانی کھپائی ہے، اپنے وجود کا خون دیا ہے، دن رات ایک کیے ہیں. لاہور کوئی دور تو نہیں، 3 مہینے گزر جاتے تھے ہم گھر نہیں آیا کرتے تھے. کئی عیدیں جو ہے گھر سے باہر پڑی تھی. الحمدللہ آج کے ہمارے ذمہ داران جس محنت شاقہ کے ساتھ اس کو مربوط کیے ہوئے ہیں اور اس کا لوہا منوا رہے ہیں، اس پہ ہمیں فخر ہوتا ہے. دل سے خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، روحانی خوشی کا بھی، حقیقی خوشی کا بھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، سب سے پہلے آیا تھا خوشی میں کہ تربیتی نشست ہے. ایسی نشستیں بار بار ہونی چاہیے. ہمارے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے تنظیم ہے کیا. جلسوں میں جو خطبائے کرام، علماء اعظام، واعظین اعظام تشریف لاتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ دن رات لگے ہوئے ہیں. لیکن وہ ایک خاص نہج ہوتی ہے، اگرچہ اس میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. کبھی یہ ہوتا تھا کہ پورا گاؤں ایک ایک تقریر سے اہل حدیث ہو جاتا تھا، دلائل ہوتے تھے، دعوت فکر ہوتی تھی، لوگوں کو سوچنے کی دعوت دی جاتی تھی. آج کیا صورت حالات، ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، اٹھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. کتنے ہیں جو عملی طور پر سنی ہوئی باتوں کا اظہار کر پائیں. اور مجھے اس لیے بھی خوشی ہے آج کہ آج ہمارے وہ نوخیز نوجوان جن کو ہم نے خود مدارس میں بھیجا، آج شیخ التفسیر بنے بیٹھے ہیں الحمدللہ. اور کئی نئے نوجوان جو ہیں وہ خطابت کے میدان میں آئے ہوئے ہیں. یہ خوشی کا اظہار. بڑی باتیں ہو گئی ہیں، اگر عمل کے لیے ایک بات بھی چن لی جائے نا تو وہی کافی ہے. جتنے لوگ یہاں آئے ہیں وہ کسی معروف واعظ اور خطیب کے نام پر نہیں آئے. ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ آج کی نشست تربیتی نشست ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی نبوت اور رسالت کو اللہ رب العزت نے احسان کے طور پر بیان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے تربیت ہے، پھر تعلیم ہے. تبلیغ کریں مسلک کے حوالے سے، لوگوں کو بتائیں کہ حقائق کیا ہیں، دین کیا ہے، لیکن جب وہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں تو پہلے ان کی تربیت کی جائے، پھر ان کو تعلیم دی جائے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بلا تکلم میں پوچھنا چاہتا ہوں، اہل حدیث کون کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں. اور اب یہ بتائیں کہ اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ منسلک کون کون ہے؟ اہل حدیث یوتھ فورس کا رکن کون؟ کیا آپ کو معلوم ہے اہل حدیث یوتھ فورس کیا ہے؟ سب سے پہلا نقطہ ایک کارکن کی حیثیت سے یہ ہے سمجھنے کا اور سمجھانے کا کہ علی وجہ البصیرت آپ یہ جانیں کہ جس تنظیم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ تنظیم ہے کیا، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، کس لیے بنی تھی، غرض و غایت کیا تھی، اغراض و مقاصد کیا تھے، اب وہ کیا کر رہی ہے، اس کے ذمہ داران کون ہیں، ان ذمہ داران کے ساتھ ہمارا تعلق خاطر کیا ہے. علی وجہ البصیرت سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس تنظیم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ تنظیم ہے کیا، کیوں بنائی گئی تھی. لٹریچر موجود ہے، آپ کے جو قائدین ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، تحریری طور پر آپ کو دیا ہے، دستور کی شکل میں، منشور کی شکل میں، ڈائری کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں. میں نے جن دنوں ہم یوتھ فورس کے تھے، ذمہ داری تھی ہم پر، ایک سلیبس جو ہے تیار کیا تھا کہ ہر کارکن اس کا مطالعہ ضرور کرے، اور ایک سلیبس ہم نے بنایا تھا اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے لیے. اس وقت اس کے ذمہ دار تھے غازی علم الدین شہید کے پوتے غازی عبدالباسط، جو ماشاءاللہ آج چیف انجینئر ہیں نسپاک کے اندر. یہ جو میٹرو بس چلی ہے نا لاہور میں، یہ ان کی نگرانی میں یہ منصوبہ بنا تھا. ماشاءاللہ اتنے بڑے عہدے پہ ہیں. ان کے لیے بھی ایک نصاب بنایا تھا. ابھی جو حضرت حافظ سلمان اعظم صاحب نے نام لیا ہے سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا، انہوں نے جو نام رکھا تھا وہ تھا ادب پہلا کرینہ ہے. اب جن لوگوں نے شائع کی ہے انہوں نے سوچا کہ شاید لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پہلا کرینہ سے کیا مراد. انہوں نے کہا بادب بانصب، یہ بھی بڑا اچھا نام. واقعتاً ہر اہل حدیث نوجوان کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور بادب بانصیب واقعتاً ہمارا یہ مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے، یہ حقیقت ہے. میں اگر اجازت ہے کوئی باقی نال ہلکی پھلکی گل کرنی چاہیے. ایک بہت بڑے عالم تھے ہمارے، محدث تھے، مولانا محمد عبداللہ جال خانو آنا والے. ایک تو اسحاق جالوی تھا نا، یہ تو جاہلی آدمی تھا نا، وہ جال خانو آنا کی وجہ سے بہت بڑے محدث تھے. جہاں آج کل مولانا ارشاد اللہ قصری جس ادارے میں کام کر رہے وہ انہوں نے قائم کیا تھا. اور مسند ابی یعلا میں مسند عثمان نہیں تھی. انہوں نے باقاعدہ محنت کر کے تحقیق کر کے اس میں مسند عثمان شامل کی. کراچی میں وہ امتحان لیا کرتے تھے،
جا کر آخری کلاسوں پورے مدرسے کا، اور آخری حدیث کی جو بخاری شریف کی آخری حدیث اس پہ درس دیا کرتے تھے. ایک بار درس دیتے ہوئے کہنے لگے کہ جب میں پڑھا کرتا تھا نا مدرسے میں، بڑا کند ذہن تھا، غبی قسم کا آدمی تھا، آسانی سے کوئی بات میرے ذہن میں نہیں بیٹھتی تھی. میرے ساتھ بڑے بڑے ذہین اور فتین طلباء تھے، منٹوں میں بات کو سمجھ آیا کرتے تھے، لیکن میں کند ذہن تھا. لیکن آج وہ جو ذہین اور فتین تھے ان کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے، اور میں یہاں بیٹھ کر بخاری شریف کی آخری حدیث پہ درس دے رہا ہوں. اور کہنے لگے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میں اپنے استادوں کی جوتیاں اٹھایا کرتا تھا، میں ان کا احترام کرتا، ان کا ادب کرتا، ان کی خدمت کرتا، وہ مجھے دعائیں دیا کرتے تھے، اور ان دعاؤں کا اثر ہے کہ آج میں یہاں بیٹھا ہوا. اور پھر آخرش انہوں نے کہا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اہل حدیث یوتھ فورس، جس طرح آپ کے صدر محترم نے کہا ہے، یہ نوجوانوں کو شدت پسند بھی نہیں بنانا چاہتی، نہ بناتی ہے، اور گستاخ بھی نہیں بنانا چاہتی، نہ بناتی ہے. یہ ایک ہی سبق دیتے ہیں کہ علماء کرام کا احترام کرے، عزت کے ساتھ ان سے پیش آئیں، ادب کریں، آپ کو نصیبے میں بہت کچھ مل جائے گا. دیکھیے آج ملک پاکستان بڑے کٹھن حالات سے گزر رہا ہے. پاکستان کی مسلح اور پاک افواج نے انڈیا کو ناکوں چنے چبوائے، ناک رگڑا ہے اس کا، مٹی میں خاک آلود کر دیا ہے. اور چند گھنٹوں میں اتنی جلدی کوئی سپر پاور بھی اپنے دشمن پر حاوی نہیں ہو سکتی جتنی جلدی پاکستان کی فوجی. دیکھیے روس کو سپر پاور سمجھا جاتا تھا نا، یوکرائن کے ساتھ اس کی کتنے عرصے سے جنگ جاری ہے. یورپی ممالک، امریکہ، اسرائیل کے پس پشت تھے، اور نہتے فلسطینیوں پر 2 سال سے لگے ہوئے تھے، لیکن جھکا نہیں سکے. آپ کی مسلح افواج نے، جس کی قیادت ایک حافظ قرآن کر رہے ہیں، چند گھنٹوں کے اندر اپنے سے کہیں بڑی فوج کو ناکو چنے چبوا دیے، اور پوری دنیا یہ بات مانی ہے. کوئی بات خلاف واقعہ تو آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں، میری اصلاح کر سکتے ہیں. اس وقت پوری دنیا پاکستان کی کامیابی کی بات کرتی ہے، بھارت کی ناکامی کی بات کرتی ہے. بھارت کی تذلیل ہو رہی ہے دنیا کے سامنے. اب بھارت جو ہے وہ ناپاک ساز سے سوچ کر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی سبکی کا بدلہ لینا چاہتا ہے. اس کی کوشش ہے کہ کسی طور پاکستان کے دوستوں کو دشمن بنایا جا سکے. پاکستان جو ملک ہے سرحدی لحاظ سے ان کی نسبت چھوٹا ملک ہے، تو ان کو مختلف سرحدوں کے اندر الجھا دیا جائے. چنانچہ افغانستان میں آپ نے دیکھا، افغانستان کی سرحدوں کے اوپر جو جارحیت کروائی ہمارے ہی دوستوں سے، صرف دوستوں نہیں، جن پر ہم نے احسانات کیے تھے، جن کا بوجھ ہم نے اٹھایا تھا، اپنی غربت و افلاس کے باوجود جن کو ہم نے مواقع فراہم کیے، سہولتیں فراہم کی. 30 لاکھ کی تعداد میں آئے تھے، اتنا عرصہ یہاں بیٹھے کہ 60 لاکھ ہو گئے. ان کو ہمارا دشمن بنا دیا. یہ انڈین سازش. اور دوسری ان کی سازش یہ ہے کہ پاکستان کے اندرون میں انتشار پیدا کیا جائے، لوگوں کو ذہنی طور پر، بالخصوص نوجوانوں کو ذہنی طور پر یرغمال بنا کر انتشار اور افتراق کی فضا پیدا کی جائے. ایسے میں آپ کے قائدین، آپ کی تنظیم کے ذمہ داران نے
احساس کرتے ہوئے نازک حالات کا جگہ جگہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ رابطوں کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ بڑے حساس لمحات ہیں. نومبر کے اندر انڈیا کے کئی صوبوں کے اندر انتخابات ہونے ہیں، جن میں سے بہار بھی ہے. اور ہمیشہ جو آر ایس ایس کی موجودہ حکومت ہے مسلم دشمن حکومت ہے. صرف یہ نہیں کہ پاکستان کی دشمن ہے، اپنے ملک کے اندر وہ مسلمانوں کو جینے نہیں دے رہے. جب بھی انتخاب ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی وہ معاملہ کر. پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے مئی کے اندر حملے کیے تھے، انتخابی موقع تھا. اب نومبر کے اندر ہے. آنے والے دن پاکستان کے لیے بڑے نازک اور حساس دن ہے. ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی. ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں پاکستان کو کمزور ہوتا ہوا؟ اور پھر دوسری بات یہ، دنیا کا واحد ملک ہے جو نعرہ توحید پر مارز وجود میں آیا تھا. کسی کے باپ کے نام پر تو کوئی انگلی کٹوانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اس کے لیے تو لوگوں نے قربانیاں دی تھی. بوڑھے تلواروں کی دھاروں پر تڑپے تھے، بچے نیزوں کی انیوں پر بلکتے اور تڑپتے ہوئے دکھائی دیے. ان ماں اور بہنوں کی افتوں کو لوٹا گیا جن کے چہروں کو کبھی آسمان نے نہ دیکھا تھا. یہ ساری قربانیاں اس لیے ہوئی تھی کہ نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور دوسری بات یہ، پاکستان واحد ملک ہے دنیا کا جس کا دستور بنیادی طور پر دین کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، کتاب و سنت کی بات کرتا ہے. ایسا دستور دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے 2000 سے زیادہ علماء کرام نے باقاعدہ دستخط کر کے ایک دستاویز تیار کی تھی جس کو پیغام پاکستان کہا جاتا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک جو ہے آئینی طور پر، دستوری طور پر اسلام کی بات کرتا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کیا ہے؟ 5 دفعات آئین کی کہ کوئی قانون جو ہے، کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ نظر رکھے کہ کوئی قانون یہاں ایسا نہیں بننا چاہیے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے. یہ الگ بات ہے کہ جس طرح ہم مسلمان کہلاتے کے باوجود اسلام کو نظر انداز کر رہے ہیں، اسی طرح ہم آئین کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. حکومتیں ملتی ہیں تو غیر آئینی اقدامات شروع کر دیتے ہیں. اس میں ہمارا قصور ہے، پاکستان کے آئین کا کوئی قصور نہیں. پاکستان کی تشخص اور پاکستان کی سالمیت کا کوئی قصور نہیں. تو آج یہ تربیتی نشست اس حوالے سے بھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سب سے پہلے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس بات کو سمجھا جائے آپ کی تنظیم ہے کیا، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے. واحد تنظیم ہے نوجوانوں کی اہل حدیث یوتھ فورس، اور واحد تنظیم ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جس کا کوئی بھی عہدیدار نیچے سے لے کر اوپر تلک کوئی ایک عہدیدار ایسا نہیں جو اپنے عہدے کی تنخواہ لیتا ہو، جو اپنے عہدے کا وظیفہ لیتا ہو. رضاکارانہ طور پہ کام کرتے ہیں. آپ جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، وقت کاٹ کے آئے ہیں، اپنی نیند کی قربانی دے کر آئے ہیں، کوئی کہیں مصروف ہوگا، کوئی کہیں مصروف ہوگا. آپ سارے کے سارے اگر آئے ہیں تو کسی لالچ کی وجہ سے آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ یہاں کھانا اچھا ملے گا. سارے کے سارے کچے دھاگے سے بندھے ہوئے آئے ہیں، اخلاص کی ڈور کے ساتھ. اخلاص کی وجہ سے آئے ہیں نا یہاں، اسی لیے آئے ہیں. اور اخلاص کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. ہم دینی لوگ ہیں، دینی لوگ ہیں. ہمارا سب کیا کرایا غارت ہو جائے گا اگر اس کے اندر رب کی رضا کی غرض نہ ہو، رب کی رضا کے حصول کی غرض نہ ہو. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، یہی اخلاص، مخلصا له الدين، یہی اخلاص. ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اس وقت تک کوئی عمل اللہ قبول ہی نہیں کرتے
جب تک کہ صرف اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، ابتغاء وجہ اللہ کی وجہ سے نہ ہو، نیکی نیکی نہیں۔ ہم تو دعوت دے رہے ہیں نیک اعمال کی، نیک کام کی۔ یوتھ فورس تو نوجوانوں کو نیکی کی طرف بلاتی ہے، ورنہ باہر نکلے اسی سیالکوٹ شہر کے اندر، پاکستان کے ہر قصبے کے اندر آپ کو نوجوان جگہ جگہ کھے کھاتے ہوئے دکھائی دیں گے، غلط کاموں کے اندر پڑے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ آپ کی تنظیم ہے نا، جس نے آپ کو بلایا بھی ہے تو اللہ کے گھر میں بلایا ہے۔ جب بھی کام کے لیے بلائیں گے اسی لیے بلائیں گے کہ لوگ آئیں اور آ کر اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کا عزم کریں۔ ملک صاحب بیٹھو، تشریف رکھو ماشاءاللہ۔ جب تلک اللہ کی رضا کے حصول کی غرض نہ ہو، جب تلک یہ ذہن نہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تب تک کوئی فائدہ نہیں۔ اہل حدیث یوتھ فورس یہی ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس آپ کو بلا رہی ہے کہ آپ کا مسلک سچا سچا نکھرا ہوا نترا ہوا مسلک، یہ کتاب و سنت کے قریب نہیں۔ کتاب و سنت صحیح معنوں میں اگر کسی مسلک میں دکھائی دے گا تو صرف مسلک اہل حدیث۔ مسلک اہل حدیث نام ہی حق کا ہے، نام ہی کتاب و سنت کا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلک اچھا ہے تو پھر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں تک یہ پہنچائیں، دوسروں کو اس کی دعوت دیں۔ ایک مسلمان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ بات ہو رہی تھی انسانیت کی، دیکھیں 3 درجے ہیں۔ ایک ہے حیوانیت کا درجہ، حیوان نیچے، حیوان سے اوپر ہے انسان، انسان سے اوپر ہے مسلمان۔ حیوان سب سے نیچے، اس سے اوپر انسان، انسان کے اوپر مسلمان۔ انسانیت میں احساس ہے، دوسروں کا احساس ہوتا ہے، دکھ کا، درد کا، ان کی بے کسی کا، کم پرسی کا، غربت کا، افلاس کا احساس۔ لیکن اسلام میں احساس نہیں، ایثار ہے۔ اسلام احساس کی بات نہیں کرتا، ایثار کی بات کرتا ہے۔ ایثار کیا ہے؟ کہ اپنی ضرورت کے باوجود جو کچھ اپنے پاس ہے دوسرے کو دے دیا جائے۔ اس لیے اسلام جو ہے انسانیت سے اوپر کی چیز۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلک سچ ہے، حق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر مبنی ہے، تو پھر دوسرے تک پہنچائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حق کی تاثیر ہے وہ چھا جاتا ہے۔ پہلا میں ان کی کیا دسو ہاں تو اللہ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ کے آداب مقرر کیے نا، ان میں یہ ہے کہ جب آپ خطبہ سنیں تنکوں کے ساتھ بھی نہیں کھیلنا، اگر کوئی کھیل رہا ہے تو اس کو منع بھی نہیں کرنا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے، سبب کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ بعض اوقات ایک لفظ نہ سننے کی وجہ سے پورا مفہوم الٹ ہو جاتا ہے۔ مثلا میں کہہ دیتا ہوں کہ آج فلاں صاحب نہیں آئے، اب جب میں نے نہیں کہا اس وقت توجہ کہیں اور ہو تو مفہوم الٹ ہو گیا کہ نہیں؟ ایک لفظ نہ سننے کی وجہ سے مفہوم الٹ ہو گیا۔ اب مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا، میں ان سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں ہاں، حق کی تاثیر ہے کہ حق چھا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی حق کا پھیلانے والا، حق کا ظاہر کرنے والا۔ ہم نے اپنے اسلاف کی، اپنے آباء و اجداد کی جو ہسٹری پڑھی ہے، جو تاریخ پڑھی ہے، ہم نے دیکھا ہے
کہ ایک ایک فرد کی وجہ سے پورا پورا علاقہ اہل حدیث ہو گیا ہے. یہ امر واقع. پوچھیں یہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے علاقوں کے اندر مسلک کس طرح پھیلا تھا؟ جائیں ہمارے علاقوں کے اندر, پوچھیں ان سے جا کر کے مسلک کس طرح پھیلا تھا. ہمارے والد صاحب نکلتے ٹانگے پہ سپیکر لگا کر, ہاتھ میں رائفل پکڑ کے, کبھی اس قوم کے سامنے کھڑے ہوتے, کبھی اس قوم کے سامنے, کبھی اس قوم کے سامنے, اور لوگ ڈانگے نکال کے لے آتے تھے کہ مولوی نو اج وڑن نہیں دینا پنڈ وچ. وہ لاٹھیاں ڈانگے لے کر آتے, یہ رائفل سیدھی کر لیتے, کہتے مولوی کے بدماش. وہی میں کہہ رہا ہوں, علاقوں کے علاقے, صرف اس لیے کہ حق تھا ان کے پاس, ورنہ وہ پردیسی تھے, ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے. یہ رتا جی ٹھول جو ہے آج کہ وہاں ماشاءاللہ بڑے اپنا خطیب, اور اپنا اس قوم میں گئے نا تو وہ لاٹھیاں لے کے نہیں آئے کہ آج مولوی نہیں جان دینا. ماشاءاللہ اس وقت وہاں 8-9 مسجدیں ہیں, اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے باسو پنو, وہاں کے مولوی صاحب تھے, وہ کہنے لگے جی میں تاڑے گل کرنی جانا کرو. ماشاءاللہ مولوی صاحب اہل حدیث ہو گئے, مولوی صاحب اہل حدیث ہوئے تو پورا گاؤں اہل حدیث ہو گیا. انہی میں ایک بچہ تھا جس کو مدرسے میں داخل کروایا گیا, اور وہ بچہ بڑا ہو کر یہ کہا کرتا تھا کہ اگر حضرت پسروری صاحب نہ ہوتے تو اسی بھی کتے تیل بال دیا ہونا سی. جانتے ہو بچہ کون تھا؟ ہزاروں علماء کا استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد آدم رحمت اللہ علیہ. ناروال کے اندر بنیاد رکھی, اس پورے علاقے کے اندر ایک ایک آدمی نے کام کیا. کیوں؟ تاثیر کیا تھی کہ وہ حق کی بات کرتے تھے, اللہ کا قرآن سناتے تھے, رسول اللہ کا فرمان سناتے تھے. حق کی تاثیر ہے کہ حق چھا جاتا ہے, شرط یہ ہے کہ کوئی حق کا ظاہر کرنے والا. اور کامیابی کبھی افراد کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہوا کرتی, افراد کے تحرک کی وجہ سے ہوتی ہے. بہت تعداد ہو, بہت بڑی تعداد ہو, کام کرنے والا کوئی نہ ہو تو کثرت تعداد کا کیا فائدہ. مٹھی بھر لوگ ہوں, کام کرنے والے ہوں, تو اللہ کی تائید و نصرت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے یوتھ فورس کے ایک تربیتی اجلاس میں کہا تھا آج اس چھت کے نیچے جتنے لوگ ہیں دار ارکم کے اندر اس کے آدھے بھی نہیں تھے. اللہ کے نبی کے ساتھی دار ارکم تھے, کہا آدھے بھی نہیں تھے, لیکن آج اسلام پوری دنیا پہ پھیلا ہوا ہے ان کے اخلاص کی وجہ سے, ان کے تحرک کی وجہ سے. افراد کی کثرت کی وجہ سے کامیابی نہیں ملتی, کامیابی ملتی ہے اخلاص کی وجہ سے, تحرک کی وجہ سے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر یہ ارادہ باندھ لیں, یہ عزم کر لیں, یہ عزم کر لیں کہ انہوں نے اپنی جماعت کے ساتھ, اپنی تنظیم کے ساتھ وابستہ رہنا ہے, اور تنظیم کے مرکز کی طرف سے جو انہیں ہدایات ملیں گی حتی المقدور, حتی الامکان نہیں تو حتی المقدور, وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ید اللہ علی الجماع, اللہ کی تائید و نصرت تنظیم کے ساتھ ہے, اجتماعیت کے ساتھ. یہ عزم کر لے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, عزم آپ کرے, اللہ پہ توکل کر کے چلیں, انشاءاللہ کامیابی کامرانی آپ کے قدم چومیں. مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی کامیاب آدمی پر 3 مراحل ضرور آتے ہیں. کامیاب آدمی پر پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب وہ کام کرتا ہے کوئی اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں, توجہ ہی نہیں دیتا, لگا ہوا ہے, پاس سے گزر جاتے ہیں, توجہ ہی نہیں کرتے. یہ مرحلہ ہوتا ہے عدم توجہ کا. اگر کوئی تھوڑ دلا ہو نا, بے ہمتا, تو وہ کہتا ہے میری طرف کوئی ویکھدا ہی نہیں, میری گل کوئی سنتا ہی نہیں, وہ دل برداشتہ ہو کر گھر میں بیٹھ جاتا ہے. یہ ناکام ترین آدمی, یہ ناکام ترین آدمی.
جو بے توجہی کے باوجود لگا رہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اس پہ توجہ دینا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ اس کی تعریف کرتے ہیں, کچھ اس پہ تنقید کرتے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہے. کچھ تعریف کرتے ہیں, کچھ تنقید کرتے ہیں. اور اگر ایسے میں اپنے مداحوں کو بھول کے اپنے نقادوں کی طرف توجہ دینا شروع کر دے اور ان کی تنقید کی وجہ سے, ان کی مخالفت کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر گھر میں بیٹھ جائے تو یہ بھی ناکام آدمی. اگر اپنے مداحوں کی وجہ سے مداحوں کو سمجھے کہ یہ کم ہے, تنقید کی وجہ سے گھبرا کے گھر میں بیٹھ جائے تو یہ بھی ناکام آدمی ہے. لیکن اپنے مداحوں کو ساتھ ملا کر اگر اپنے نقادوں پر حاوی ہو جائے تو یہ کامیاب آدمی ہے. زندہ باد. ٹھیک, دو غلطیاں کر گئے. ایک سیالکوٹی کہہ گئے, سیالکوٹی ماشاءاللہ بیٹھے نے سارے. دوسرا علامہ کہہ گئے جنہوں مینوں علامہ کہنا میں اتنے بہ کے نا اتنے. اچھا گل سن لو نا, میں اتنے اچھا چلو ہوگا میں اتنے بہ کے نا تو کہنا ہاں اعوذ باللہ من شرور انفسنا. چلو جی مزاح ہے, مزاح, تنقید نہیں مزاح. لو پھر پنجابی کا ایک شعر سن لو. پھر پنجابی دا شعر سنو جی. مینوں پنجابی آندی بڑی گھٹ ہے لیکن چلو. بے ہمتے نے جڑے شکوا کرن مقدراں دا, بے ہمتے نے جڑے شکوا کرن مقدراں دا, اگن والے اگ پیندے نے سینہ چیر کے پتھراں دا. لگے رہیں کوک فریدا کوک جی میں راکھا جوار, جد تک ٹانڈا نہ پکے توں کردہ رہ پکار. لگے رہیں, انشاءاللہ العزیز اللہ کامیاب و کامران کرے گا. وقت بہت کم ہے آج کی نشست کا, ساڈا نہیں ہرگز نہ میرد آنکھ کے دل زندہ شد بیش, سب تست بر جریدہ عالم تمام ماں. میں چھوٹیاں جی تھوڑی جی گلاں کیتیاں نے اور ایس امید نال کیتیاں نے کہ انشاءاللہ العزیز انہوں دل دے وچ رکھیا جائے گا. یعنی درد دل سے در دل پر دستک دی ہے اور اس غرض سے دی ہے کہ سمجھا جائے. لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ جو کام کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر کیا جائے, اللہ کے خالص ہو کر. دوسرا ہے علی وجہ البصیرت, اپنی تنظیم کو سمجھتے ہوئے اپنے مرکز کے ساتھ وابستہ رہیں. وابستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. لیکن میں ایک اور شعر سنانا چاہتا ہوں کہ یاو بالدے پٹھی ویکھے یاو ویکھے روڑی تے, یاو بالدے پٹھی ویکھے یاو ویکھے روڑی تے, رکھاں نالو وکھ ہوئے جڑے آکھے لگ ہواواں دے.